یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسلام کی صفائی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اکثر غیر مسلموں کی صفائی باہر زیادہ صاف انٹیریئر جتنا اندر جائے گا اتنا گندا ہوتا چلا جائے گا معاملہ۔ سب نہیں، عمومی طور پر بات کر رہے ہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے انٹیریئر بہت زیادہ صاف ہوگا۔ سب سے پہلے حلال کھاؤ، کتے بلی کھانے کی اجازت نہیں، نشے کی چیزیں حرام ہیں، شراب ناپاک قرار دی، اگر کپڑے پر لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو اندر کیسے اتار سکتے ہو؟ اس میں تو بدبو ہے اور بدبودار چیزیں ناپاک ہوتی ہیں، گند ہے وہ، خون نہیں پی سکتے، یہ گند ہے۔ آپ کھاؤ پاکیزہ چیزیں۔ پاکیزہ چیزوں کی جہاں تک بات آئی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں پاکیزہ، کچھ چیزیں ہوتی ہیں طیب۔ یہ میرا موضوع نہیں، لیکن تھوڑی سی بات اس پہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم لوگ جو کھاتے ہیں نا، وہ ہے حلال پاکیزہ۔ روٹی ہے، چاول ہے، آلو ہے، چپس، پکوڑے، گھی، پراٹھے ہیں، یہ سب حلال چیزیں ہیں۔ یہ کھائیں گے طاقت آئے گی، نارمل زندگی گزاریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی اللہ نے پیدا کی ہیں جو آپ کو بالکل نکھار کر رکھ دیں گی، آپ کے چہرے پر چمک پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہے زیتون، انجیر اور شہد، کھجور، دودھ۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے لیے جس قسم کی خوراک کا سلیکشن کرتے ہیں وہ سب سے بہتر خوراک ہوتی ہے۔ ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاول نہیں کھائے۔ وہ الگ بات ہے کہ چاول عرب میں تھے ہی نہیں، لیکن اللہ نے ایسی چیزیں پیدا ہی نہیں ہونے دی وہاں پر کہ پیغمبر کھائیں اور پھر وہ ہمارے لیے سنت بن جائیں۔ چاول کھائیں، اس سے منع نہیں کیا جاتا، سب کھاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے چاول کیا ہے؟ اس میں نشاستہ زیادہ ہے، اس میں شکر زیادہ ہے، جس سے توند بھی نکلتی ہے، انسان پھولتا بھی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی غذائیں استعمال کی ہیں کہ ان کو کھا کر موٹاپا نہیں آتا۔ وہ الگ بات ہے کہ عرب میں تھی وہی اس ٹائم چیزیں۔ اللہ ایسی چیزیں پیدا ہی نہیں کرتا پیغمبروں کے لیے کہ وہ کھائیں اور ہمارے لیے وہ ایک نمونہ بن جائیں۔ دودھ میں بھینس کا دودھ بھی اچھا ہوتا ہے، گائے کا بھی اچھا ہوتا ہے، بکری اور اونٹنی کا دودھ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اونٹنی اور بکری کا دودھ زیادہ پیا۔ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، ان میں فیٹ کم ہوتا ہے۔ موٹاپا پیدا کرنے والی چیزیں ہمارے پیغمبر اور صحابہ نے نہیں کھائیں۔ اونٹنی کا دودھ، بکری کا دودھ یہ موٹاپا پیدا نہیں کرتی اور یہ جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ پھر جو کھائی ہے، گندم بہت کم کھائی ہے، تو کھجور تو مستقل عام کھجوریں کھاتے رہیں، عادت ڈالیں، پھر دیکھیں آپ کا چہرے میں ایسی فریشنس آ جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کس سے کرو؟ کھجور سے۔ اس کو آپ نے طیب فرمایا، ایسی پاکیزہ چیز ہے، کیونکہ جب خالی پیٹ ہے نا تو جو کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا۔ جسم کو تو ایسے موقع پر گٹکا بھی کھا سکتے ہو، اس وقت جو گٹکے کا اثر ہوگا بھرے پیٹ نہیں ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رمضان میں کھجوریں کھاتے ہیں تو ہمارے چہرے پر وہ فریشنس نہیں آتی اور یہ سب ویکنس بھی ختم نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ 2 دانے کھجور کے کھاتے ہیں اور پھر ڈھیر رول سموسے کھاتے ہیں۔ کھجور کا مطلب ہے اس سے پیٹ بھریں، زیادہ کھجوریں کھائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں، وہ غربت بیان کر رہی تھیں کہ حضور کے 3 چاند گزر جایا کرتے تھے اور کھجور پانی کے علاوہ کچھ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں ہی بڑی پاور رکھی ہے۔ کھجور کے ایک ذرے میں ہی بہت پاور ہے۔ باقی چیزیں بھی کھاتے رہیں، ظاہر ہے ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کون چھوڑتا ہے ان کو، لیکن آہستہ آہستہ ان چیزوں کو فوکس کریں۔ انجیر ہے، عرب کے لوگ کھاتے ہیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اسلام کے اندر کی طہارت کا بھی قائل نہیں۔ قرآن نے قسم اٹھائی، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور سب مکہ والے شہر کی بھی قسم ہے۔ انسان کو ہم نے بہت خوبصورت، یعنی سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو پیدا کیا۔
اب دیکھیں عجیب بات ہے، قسم جس چیز پہ اٹھائی جائے تو اس میں اور قسم میں کوئی مناسبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن جب اللہ قسم اٹھاتا ہے نا مخلوق کی، تو وہ دلیل کے طور پر اللہ اس میں یوں کہہ رہے ہیں کہ انجیر اور زیتون مکہ پر تینوں اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انجیر کا اس قسم سے، زیتون کا اس قسم سے اور مکہ کا انجیر زیتون سے کیا تعلق ہے؟ ان تینوں کی آپس میں میچنگ نہیں ہو رہی۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کی خوراک میں نے انجیر اور زیتون بنائی۔ یہ خوراک کسی عام مخلوق کی نہیں ہو سکتی، یہ انسان کی جسمانی ترقی کے لیے بہترین غذائیں ہیں، اور مکہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے، مکہ وحی کا مرکز ہے۔ تو تہذیب یافتہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں گائیڈنس مکہ سے مل رہی ہے، مکہ سے جو اس کی روح کو طاقت دے رہا ہے۔ اگر مکہ میں وحی نازل نہ ہوتی تو انسان تہذیب سے دور ہوتا۔ مکہ مرکز ہے جس سے انسان کو گائیڈنس ملی، روحانی طاقت ملی۔ تو تہذیب یافتہ زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس مکہ سے مل رہی ہے۔ اگر وہاں سے ہمیں تہذیب نہ ملی ہوتی تو آج زنا عام ہوتا، ہم اماں ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا رہے ہوتے۔ ہم کیوں نہیں کرواتے؟ کیونکہ ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا ہے، ورنہ تو ہم ہر چیز میں گوروں پر فوکس کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے والدین کو کیوں نہیں وہاں جمع کرواتے؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے سیکھ رہے ہیں، وہاں پر وہی نازل ہوئی، ہم وہاں سے تہذیب یافتہ زندگی گزارنے میں وہ مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ ہمارے دین میں اس چیز کی اجازت نہیں، اسی لیے ہم نہیں جمع کرواتے، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ جو تہذیب والی تعلیم ہے، جو روح کو طاقت دینے کے لیے ضروری ہے، یہ مکہ ہے۔ اس وجہ سے یہ سب چیزیں ہمیں ملی ہیں، کیونکہ وہی نازل ہونا کہاں سے شروع ہوئی؟ مکہ سے۔ تو مکہ مرکز ہے جس انسان کو گائیڈنس ملی، روحانی طاقت ملی۔ اور اللہ فرماتا ہے تمہاری جسمانی طاقت کے لیے کیا رکھا ہے؟ انجیر، زیتون۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان عام مخلوق سے ہٹ کر ہے، اس کی روحانی ترقی کا بھی انتظام ہم نے کیا ہے، اور باڈی کو بہترین خوبصورت بنانے کے لیے بھی جو غذائیں ہم نے اس کو دی ہیں وہ بھی انجیر اور زیتون جیسی خاندانی غذائیں ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، ساتھ ہی ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی ذاتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔